بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کس کس کو رات دعائیں پڑھتے ہوئے نیند آ گئی تھی؟ یعنی پوری نہیں ہو سکی تھی؟ مجھ سے تو نہیں پوری ہوئی، مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے پھر کیا ہو؟ نیت کا اجر مل جائے گا بالکل انشاءاللہ۔ یعنی ایک دعا پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ کوشش کی اور پھر نیند آ جاتی تھی، پھر نیند آ جاتی، تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اور بعض لوگ اس پر بھی پریشان ہوتے کہ اتنا سارا وظیفہ پڑھیں رات کو، اتنی ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ کیا سارے دن ساری راتیں برابر ہوتی ہیں؟ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں زندگی کے کہ جس میں ہم بہت فارغ ہوتے ہیں، بہت نہ بھی صحیح لیکن کچھ فارغ ہوتے ہیں، نسبتاً فارغ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے شادی سے پہلے آپ لوگ اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے اٹھنا، پھر شادی کے بعد وہ مرضیاں نہیں رہتی، اتنی مصروفیت ہو جاتی۔ آپ دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا شخص آپ سے کچھ اور چاہ رہا ہے، تو پھر بھی اتنی لمبی دعائیں اس وقت نہیں پڑھی جاتی، کتاب کھول کے نہیں پڑھی جا سکیں گی۔ ہاں اگر آپ کے حافظے میں ہے تو آپ دل ہی دل میں ساری پڑھ جائیں گے، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ پھر بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کتاب اٹھائیں گے یا بچہ اٹھائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ساری کی ساری دعائیں رہ جائیں گی، بس گئی سنتوں پہ عمل، ہو گئی عبادت۔ اب تو ہم بچوں کی عبادت کرتے ہیں یا شوہر کی عبادت کرتے ہیں، ہاں ایسے تو نہیں کام چلے گا۔ یہ وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت آپ کو دیا ہے، اس میں کیا کریں؟ خوب یاد کر لیں، اچھی سے محنت کر کے یاد کر لیں۔ جب یاد ہو جائیں گی اور پریکٹس میں آ جائیں گی تو پھر مصروف ترین دنوں میں بھی پڑھنا نہیں چھوٹے گا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ اجر آپ کماتے رہیں گے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو نیت کا اجر مل رہا ہے لیکن روز ہی کام نہ کرے، صرف یہی وتیرہ بنا لے کہ نیت کا اجر مل رہا ہے تو اسی پہ خوش ہو، تو یہ بھی خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان فارغ ہو جاتا ہے، پھر بہت وقت ہوتا ہے، پھر حافظہ ساتھ نہیں دیتا، پھر یاد کرنا چاہتے ہیں یاد نہیں ہوتی۔ جو اس عمر میں کی ہوں گی وہ پھر بڑھاپے میں بھی یاد رہیں گی، پھر مشکل نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں پوری کوشش کریں کہ اس کو خوب رٹا لگانا ہے تاکہ سیکوینس بھی یاد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی یاد ہو جائیں اور کتاب کی مدد کے بغیر پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہے، ہو جائے گا۔ جو کرنا چاہیں گے کر پائیں گے، اور جو کر جائیں گے اور وہ عمل بھی کریں گے ان کا اجر زیادہ ہوگا بنسبت ان کے جو سستی کے مارے نہ کریں اور نہ پڑھیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا؟ کام کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر تو نہیں ہوتے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 24۔ نیند میں ڈر جانے پر کس چیز سے ڈر لگتا ہے سوتے ہوئے؟ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چڑیل کی کیا شکل ہوتی ہے؟ تو اس میں پھر آپ ڈر جاتی ہیں، اوکے۔ اور جنوں سے ڈرتی ہیں آپ؟ اور ڈفرنٹ شکلیں اندھیرے میں نظر آتی ہیں، ہاں کانپ جاتی ہیں، اور پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا، یعنی ڈر نکل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ ترجمہ ہے، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے سے۔ کیونکہ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا بھی مل کر اگر اس کو چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکتی، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ اور سارے بھی اس سے خوش ہو جائیں تو سب کی خوشی اور سب کی تعریف اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔
یعنی اس پلانٹ ارتھ پر اگر سارے کے سارے لوگ آپ کی تعریفیں شروع کر دیں، آپ کو طرح طرح کی چیزیں دیں، آپ سے خوش ہو جائیں، لیکن دوسری طرف ایک اللہ آپ سے ناراض ہے، تو کیا یہ دنیا بھر کی دولت آپ کو فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی. تو جب کسی چیز سے ڈر لگے تو فوراً سوچے کہ اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے، کہ میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں. بندے جب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمیں کس قدر فکر ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی، بار بار سوچتے ہیں ہائے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، جیسے کوئی دوست ناراض ہو جائے یا کوئی امی یا کوئی بڑا ناراض ہو جائے، آتا ہے نا خیال. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات تو سب سے زیادہ ہیں ہم پر، تو اس لیے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے رک جانا چاہیے کہ جس سے ہمیں شک بھی پڑے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. وعقابہ، اور اس کی سزا، اس کے عذاب سے، کیونکہ اس کی سزا اور اس کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے. وشر عبادہ، اس کے بعد بندوں کا شر آتا ہے، اس کے بندوں کے شر سے. اور بندوں کا شر جو ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کا شر، اور ایک محبت کرنے والوں کا شر. وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمارا وقت ضائع کروا دیں اپنی محبت کی کہانیاں سناتے سناتے، اور جو کرنا ہے ہم نے زندگی میں وہ کر ہی نہ پائیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. آپ کسی کے جال میں پھنس جائیں اور آپ اپنے اصل مقصد زندگی کو بھول جائیں. مومن کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس شخص سے ہوتی ہے جو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور قریب کرے، جو اللہ سے محبت میں اضافے کا باعث ہو، نہ کہ دور لے جانے کا. ٹھیک ہے. وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے. اور اس کے علاوہ بندوں کا شر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جسمانی تکلیف، روحانی اذیت، کوئی جادو، کوئی نظر، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس سے کہاں نظر لگ جائے گی، کس کی پتا ہوتا ہے؟ نہیں، اور لگانے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، کہ وہ غمگین رکھتے ہیں انسان کو، عام زندگی میں بھی اور سوتے وقت بھی، خوابوں کے اندر بھی. اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کیونکہ دشمن ہے نا، دشمن اگر کسی کے پاس آ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر اس وقت آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا وہ شخص آپ کا دشمن، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ فکر ہو جائے گی، اس سے فوراً اٹھیں گے، دور چلے جائیں گے، الرٹ ہوں گے، انسیکیور فیل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم سفر کرتے ہوئے اجنبی لوگوں کو خواہ مخواہ میں اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں میرا بیگ میں سے کچھ چرا نہ لے، تو بہت الرٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال رات کے وقت جو ایسے خواب انسان کو آتے ہیں جن کا اثر اس کے دن کے کام پر پڑ جاتا ہے، یا انسان بلا وجہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اتنی خوبصورت دعا میں سکھا دی گئی کہ جس وقت ایسا کوئی خواب آئے انسان اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس خواب میں جو شر اس نے دیکھا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو ایسا خواب آتا ہے اور خواب میں آپ ڈر جاتے ہیں تو کیا اس وقت ٹائم ہوتا ہے جا کے کتاب کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 24 کھولیں، اس میں سے دعا پڑھ کے پھر آپ بولیں، اور اس کا بھی پروننسیشن ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد تو فوت ہو جائے گا نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے. سیدنا خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے میں اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں، کیونکہ وہ سیف اللہ بھی تھے، اللہ کی تلوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارق یطرق بخیر یا رحمان. تو انہوں نے ایسا ہی کہا تو ان سے ڈر چلا گیا. کن سے ڈر چلا گیا؟ خالد بن ولید سے. تو آپ سب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے یا اپنا ڈر بتائے تھے وہ سب یہ دعا یاد کر کے اس کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے بھی خوف دور ہو جائے. یہ خوف انسان کو نچوڑ دیتا ہے اور کچھ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ انسان کے دماغ کو آکیوپائی کر لیتا اور پھر وہی سوچیں بار بار آتی رہتی ہیں. مثلا آپ سبق پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا، اب دھیان کدھر جائے گا؟ خوف والی چیز پہ یا سبق پہ؟ خوف غالب آ جاتا ہے ہر چیز پہ، تو اس سے بچنا، اس سے نکلنا بہت ضروری.
کسی بھی قسم کے آپ کی زندگی میں خوف ہے تو ان سب سے آپ نکل آئیے، اور اس کا آسان طریقہ تو یہ کہ اللہ سے دوستی کر لیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ذریعے پھر صحابہ اور صحابہ سے تابعین اور اتنی جنریشنز کے بعد ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم ان کو ویلیو کریں، ان کی قدر کریں اور ان کو سیکھیں اور ان کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں. اسی لیے تو بھیجے گئے، اس لیے تو نہیں کتابوں میں بند رہے. ترجمہ ہے اس کا، میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. یعنی ان کلمات کو کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، یعنی جو خواب میں یا ویسے اے رحم فرمانے والے. تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں رات کے وقت خاص طور پر اور سوتے وقت جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کا واسطہ دے کر یا وسیلہ بنا کر ان کو دعا کر لی جائے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے. تو جب اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر دے گا تو پھر انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی. تکلیف اور دشمن سے حفاظت کے لیے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو وہ بکثرت یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا. تو جس وقت بھی آپ کو کوئی بات، کوئی چیز، کوئی خیال ڈسٹرب ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، شیطان آتا ہے اور کوئی تیر مار کے چلا جاتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کو رونا آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بچے بولے کام کریں کہ اچانک کسی کی کوئی زیادتی یاد آ جاتی ہے کہ امی نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، دوسری بہن کو تو کچھ نہیں کہا. حالانکہ امی سے زیادہ کون پیار کرتا ہے، ان سے بھی شکایت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا، ابا سے ہو جاتی، استادوں سے ہو جاتی، بہن بھائی سے، رشتے داروں سے، شوہر سے، بچوں، ہر ایک سے انسان کو ہو جاتی. جس کے ساتھ تعلق ہوگا اس سے شکایت بھی ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے تو ہے نہیں ہم. پھر جب شکایت ہو تو کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، آپ کے اوپر کیا ری ایکشن ہے، تو کوئی بتائے گا مجھے کیا ہوتا ہے؟ دل برداشتہ ہو جاتے، اکیلے بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. ایسا غصہ آتا ہے کہ اگلی پچھلی بھی ساری باتیں ساتھ یاد آنے لگتی ہیں. جی، اور ڈپریشن کا شکار، اور ہاں اصل بات یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو خواب ہم نے دیکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے کہ بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، وہ نہیں کر پاتے. میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتی ہوں کہ کچھ لوگ سارے کاموں کے ساتھ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو بھی یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بلا کے ذہین ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر فیل ہوتے ہیں وہ زندگی میں. کیا آپ کے ذہن میں کوئی شخص آ رہا ہے کہ جو بہت ہی ذہین ہو لیکن انتہا درجے کا نکما، کہ اگر ناپا تولا جائے تو کوئی کام کچھ بھی نہیں زندگی میں کیا؟ سوچے وائے، کیوں ایسا ہے، وہ کیا رکاوٹیں ہیں. سیلف انالیسس کرے، اپنے آپ کو خود انالائز کرے، وہ کیا چیزیں ہیں زندگی میں میری، وہ میری کون سی بری عادتیں ہیں جو میری دشمن ہیں کہ جو مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی. میں کس چیز سے مغلوب ہو جاتی ہوں. مغلوب کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز مجھے اوور پاور کر لیتی ہے اور اس کے بعد میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتی ہوں، میرا موڈ آف ہو جاتا ہے اور پھر میں کوئی کام نہیں کر پاتی، اس دن کا لیسن بھی نہیں کرتی اور کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی اور کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں پکاتی، نہ گھر صاف کرتی ہوں، اور نماز بھی ایسے پڑھ کے بس ایسے لیٹ جاتی ہوں بستر پر اور پھر بستر سے اٹھتی بھی نہیں. تو یہ آپ گرے پڑے ہیں نا، اب شیطان نے آپ کو گرا دیا، اب آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو یہ کامیابی کے طریقے ہیں؟ زندگی میں کچھ کر جانے والوں کے رنگ ڈھنگ ہے؟ نہیں، اس قدر نفس کی غلامی. کیونکہ بعض چیزیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں اور ذہنی بیمار کر دیتی ہیں، اور ہے یہ سارا شیطان کا شر، دشمن کا وار، جس سے آپ گر پڑے. تیر لگا، جیسے فزیکلی تیر لگتا ہے نا تو انسان گر پڑتا ہے، ایسے ہی دشمن کا بھی تیر آتا ہے، شیطان کا تیر آتا ہے اور آپ گر پڑتے ہیں، کچھ نہیں کرنے کے قابل رہتے. تو اگر یہ کیفیات بار بار ہو رہی ہیں نا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اپنے علاج کی ضرورت ہے، اور کوئی اور نہیں کرے گا، آپ خود ہی کریں گے اپنا.
اذکار سے مدد لیں گے، سیلف انالیسس کریں گے، آپ اس نقطے کو پکڑیں گے یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ کون سا خیال مجھے آیا تھا، یہ کس نے میرے ساتھ ایسے بات کی تھی جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، وہ ہوا کیا تھا. بس اس جڑ کو پکڑ لینا آپ نے. اچھا یہ آئندہ سے محتاج، جیسے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ہر دفعہ پھر جا گرتے ہیں، پھر جا گرتے ہیں. یس ہر وقت وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگتے ہیں، اس کو اپنا دکھ سنانے لگتے ہیں، اس کو خط لکھتے ہیں، اس کو شکایتیں لگاتے ہیں. اس کو کیا کھیل بنایا ہوا ہے. انہیں صرف دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں اور خود پائس فرشتے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ سارا شیطان انہیں پہ غالب آیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہم لا یشعرون. میں اکثر یہ آیات جو ہے نا شروع کی سورۃ البقرہ کی میں نمازوں میں پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کیٹیگوریکلی منافقین کے بارے میں اس طرح تفصیل سے بتایا ہے، اور وہ چھپے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. اور صحابہ کو تو اپنے بارے میں بڑا خوف ہوتا تھا، تو ہم کیوں اتنے بے فکرے ہیں کہ ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ ہم نے غلط بیانی کہاں کی، اور نہ ہمارے دل میں کوئی چبھن ہو، اور نہ ہی اور ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف ٹیسٹوں میں ڈالتا رہتا نا، یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر خرابیاں کتنی ہیں، تاکہ وہ سامنے آ جائیں اور ہم ان کی صفائی کر دیں. سیلف انالیسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہر انسان میں انسان ہونے کے ناطے کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، اور انہی ویکنیسز کے ذریعے سے شیطان جو ہے نا وہ ہمیں اوور پاور کرتا ہے. بالکل. پھر ہم سنت پڑھاتے اور خود سنت پہ عمل نہیں کرتے، کہ لوگوں کو کہتے ہیں مسکراؤ اور خود مسکرانا بھول جاتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہیں تھی؟ وہ کیسے اتنا مسکرا لیتے تھے؟ ہم تو ٹوٹلی تضاد بیانی کا شکار ہے نا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور پھر ایک اور بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ دن تو دن رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو اگلا چیپٹر ہے بے خوابی کا علاج. کسی وجہ سے نیند نہ آئے تو 1 پیالی گرم دودھ میں روغن بادام کا 1 چائے کا چمچ ڈال کر پی لے. یہ ایک فزیکل علاج بتایا گیا. چائے، کافی، کولا، چاکلیٹ وغیرہ سونے سے قبل نہ لیں. ویسے ہی زندگی سے نکال دیں، کم کر دیں، لیکن سونے سے پہلے نہ لیں کیونکہ کیفین ہوتی ہے نا. ذہن کو پرسکون رکھنے والا کوئی کام کریں، جیسے کتاب پڑھنا، تسبیحات اور دعائیں کرنا. سیدنا ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں، میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات گزارتا اور آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا. تو نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے تسبیح کرنی چاہیے. اور یہ تسبیح بھی کر سکتے ہیں نا جو پیچھے بیان کی گئی ہے. جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو بکثرت یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو انشاءاللہ اس سے بھی نیند آ جائے گی. بستر پر لیٹے لیٹے ہی ہلکی ورزش کریں یا جسم کو کچھ دیر اسٹریچ کریں اور لمبے سانس لیں، یعنی تھوڑا جسم کو تھکائیں تاکہ آپ کو نیند آئے. خاموشی، اندھیرا، خوشبو، مناسب تکیہ، پاؤں کا مساج، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں گرم پانی کا غسل بھی بے خوابی کا علاج ہے. اور اس میں پاؤں کے ان حصوں کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جن کو پریس کرنے سے یا جن کو مساج کرنے سے آپ کو جلدی نیند آتی، تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی بیٹھ کر اس حصے کو پریس کر سکتے ہیں اور اس سے جلدی نیند آ سکتی ہے آپ کو. یہ میں نے خود اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جب مجھے نیند نہ آئے تو مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور خصوصاً اپنے پاؤں کے یا ہاتھ کے کون سے حصے کو پریس کرنا ہے کہ جس سے آہستہ آہستہ دماغ ریلیکس ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے. تو یو شوڈ نو یور سیلف، یعنی اپنے بارے میں خود بھی جانیں. کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کریں. کوشش کریں رات کا کھانا مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان کھانے کی عادت بن جائے، یا ایون مغرب سے بھی پہلے. رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں. پرسکون نیند کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دن بھر جو نعمتیں نصیب ہوئی انہیں یاد کر کے خوش ہوں اور رب العالمین کا شکر ادا کریں. پھر سوچیں کہ دن بھر ایسے کون سے کام کیے ہیں جن پر آپ مطمئن نہیں، اور ان پر استغفار کر کے اپنی اصلاح کا ارادہ کریں. یہ سوچتے سوچتے آپ پر نیند غالب آ جائے گی. جس نے آپ کا دل دکھایا اسے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت اور مغفرت کی دعا کریں. ایسا کرنے سے آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور بہترین نیند آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہی جو پیچھے میں نے بات کی کہ کیا چیز بادر کر رہی، کون سا خیال آپ پہ غالب ہے، کس چیز نے آپ کے اعصاب میں تناؤ پیدا کر رکھا ہے، اس کو بھلانے کی کوشش کرے، اس کو نکال کر اس سے بہتر بات سوچے. اب آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے دماغ جیسی قوت دی ہے، اٹس ناٹ ورتھ کہ میں اتنی فضول باتیں سوچوں.
مجھے اس سے بہتر چیزیں سوچنی تاکہ میں اپنے ان لمحات کو بھی ضائع نہ کروں. ٹھیک ہے. اور کیا چیز فائدہ دیتی ہے سونے میں؟ بعض لوگوں کو لسننگ بہت فائدہ دیتی ہے. کوئی لیکچر لگا کے لیٹ جائیں یا کوئی تلاوت لگا کے لیٹ جائیں تو اس سے سنتے سنتے آپ کو نیند آ جائے گی. بک ریڈنگ بیسٹ ہے. مجھے سب سے زیادہ فائدہ بک ریڈنگ سے ہوتا ہے. نیند آئے فوراً کچھ پڑھنا شروع کرو, نیند آ جائے گی. اب مجھے اسکالر کا نام یاد نہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے زندگی کی ایک بھی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میرے سینے پر کتاب نہ ہو اور میں سویا ہوں. یعنی کتاب میرے سینے پر ہوتی ہے, میں سینے پر ہونے کا مطلب کیا کہ پڑھتے پڑھتے وہ وہیں گر جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں. ایک رات بھی ایسی نہیں, یعنی کوئی رات بھی پڑھے بغیر نہیں گزاری. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری کتنی راتیں ایسی ہیں کہ جو کچھ پڑھنے کے ساتھ گزری. ہمیں دوسروں کو معاف کر کے سونا چاہیے, اسی طرح اگر کسی کے حق میں ہم سے کمی ہو گئی ہو تو ہمیں اس سے معافی مانگ کر سونا چاہیے. اس سے بھی آپ بالکل بالکل. اور سارا دن کچھ کیا نہیں ہوتا تو رات کو نیند نہیں آتی. اگر دن کو کوئی بیٹھل کام کیا ہوگا تو پھر ہی رات کو. ویری رائٹ, بالکل صحیح کہا. تو انسان جب مصروف ہوتا ہے تو پھر اس کو نیند جلدی آ جاتی, فزیکلی بھی ٹائرڈ ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز جو یہاں لکھی ہونی چاہیے تھی وہ ہے اگر آپ دن کو سونے سے پرہیز کریں گے تو رات کو جلدی نیند آئے گی. ایک بہت بڑی وجہ رات کو نیند نہ آنے کی دن میں ضرورت سے زائد سونا ہے, اور دن سے مراد صبح سے لے کے رات تک کے اوقات ہیں. قیلولہ کرنا ضروری ہے لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کا قیلولہ نہیں ہوتا, 15 سے 20 منٹ بہت کافی ہوتے ہیں. پھر ہے جاگنے کے آداب. الصبح جاگنے کی تدابیر. نمبر 1, دوپہر کو قیلولہ کرنا. مضبوط پختہ ارادہ کر کے سونا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے, یعنی اپنے آپ کو خود سنائیں. الارم لگا کر سونا. رات کو جلد سونا. جاگتے ہی کمرے میں روشنی کر دینا. آنکھ کھلے تو پھر اندھیرا نہ رکھے ورنہ دوبارہ سو جائیں گے. پنکھا, اے سی یا ہیٹر بند کر دینا. کمبل چادر طے کر دینا تاکہ دوبارہ ٹیمپٹیشن نہ ہو واپس گھسنے کی. نیند سے طبیعت زیادہ بوجھل ہو رہی ہو تو چہرے پر پانی چھڑکنا. چہرے سے نیند کے آثار مٹانا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے, استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے. کیسے پھیرتے ہیں چہرے پر ہاتھ؟ ہاں, مجھے یہی یقین تھا کیسے کریں گے آپ. سب نے انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لی ہیں, ایسے نہیں, کیونکہ نہیں پتا ہاتھ کہاں لگا ہو. مٹھیاں سی بند کر کے اور انگلیوں کے وسط جو ہیں یا یہ جو براجم ہیں, کو عربی میں براجم کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا کہتے ہیں, ان سے ٹھیک ہے کریں. اور یہ فطری طریقہ ہے نا, چھوٹے بچے جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ انگلیاں لمبی کر کے نہیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی جن لوگوں نے ناخن وغیرہ رکھے وہاں تو خوب جراثیم کا اڈا ہوتا ہے وہ, تو وہ سارے پھر آنکھوں میں چلے جاتے ہیں. بیدار ہونے پر اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ فإن توضأ انحلت عقدۃ فإن صلى انحلت عقدۃ فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صحیح البخاری. شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گریں لگا دیتا ہے, یعنی پیچھے سے باندھ دیتا ہے, اور ہر گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے, سوئے رہو. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, اور جب وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی. پھر وہ صبح حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے, ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اگر نماز نہیں پڑھتا تو ایسے آنکھیں بھی بھاری اور طبیعت بھی بوجھل, اور انسان ذہنی طور پر بھی اتنا نشیط نہیں ہوتا. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. صحیح بخاری. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
جب تم میں سے کوئی جاگے تو یہ کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. سنن الترمذی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. دونوں دعاؤں میں آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. گویا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ جس نے زندگی دے دی، جس نے روح لوٹا دی، جس نے ایک دن اور دے دیا. ایک ایک دن قیمتی، اسے ضائع کرنے سے بچانا چاہیے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. بیدار ہونے کے بعد آنکھیں ملے اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کریں. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں رات گزاری. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض کی طرف لیٹ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لیٹے بلکہ آپ کے سر کی طرف لیٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیہ کی لمبائی کی طرف آرام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے. پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی، اور وہ ہیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک، لعلکم تفلحون تک. سیدنا عبداللہ بن عباس ہی سے روایت ہے، ایک دفعہ میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گیا. گزشتہ حدیث کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا. صحیح بخاری. اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور. یعنی یہاں تک وہ آیات پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا کر لی. جب انسان اٹھتا ہے نا تو اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ہوتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو کتنی حکمت ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نور کی دعا مانگی اور ہمیں طریقہ سکھایا ایک طرح سے. مثلا جب آپ سورج کے نیچے کھڑے دھوپ میں، تو اس وقت اگر آپ کہیں کہ اللہ مجھے نور عطا کر، تو نور کی اتنی قدر نہیں ہوگی جتنی اندھیرے میں. اور خصوصاً جب ہم اٹھتے ہیں اور لائٹ آف کر کے سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت لائٹ بھی آن نہیں ہوتی، اور آپ آنکھیں ملتے ہوئے ان فی خلق السماوات والارض پڑھ کے یہ دعا کر رہے ہیں تو کیفیت ہی اور ہوگی. یعنی آپ کی دعا میں زیادہ توجہ ہوگی، آپ طلب سے مانگیں گے، صرف ایک ریچول نہیں پورا کریں گے. ٹھیک ہے. معوذتین پڑھنا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے، یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے. یعنی آپ اٹھے ہیں، آخری آیات پڑھی آپ نے، دعا پڑھی نور کی، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. جاگنے کے بعد ہاتھ دھو لینا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. جہاں تو ٹیپ لگی ہوتی ہے وہاں تو عام طور پر ڈائریکٹ ہم ہاتھ ہی دھوتے ہیں پہلے، لیکن جہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہوتا، گھڑے میں پانی ہے یا مٹکے میں ہے یا کسی لگن وغیرہ میں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئیں. اور ہاتھ دھونے کے لیے اگر تو کوئی کپ مگ ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو الٹا لیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہاتھ ڈال کے اور پھر اس کو اچھی طرح ہاتھ مل کے دھو کے، پھر اگر برتن کھلا ہے تو دھلے ہوئے ہاتھ سے اس کے اندر سے پانی لے کے کلی وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی خشک ہاتھ اور خصوصاً صبح اٹھ کر اس کے اندر نہیں ڈالنے. ہمارے والد 2 چیزوں میں بہت سختی کرتے تھے جب ہم بچے تھے نا. اس وقت اتنی ٹیپس وغیرہ اتنی عام نہیں تھی، ہمارے گھر میں تھی لیکن یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی لگی ہوئی ہوں. تو کبھی پانی ختم بھی ہو جاتا تھا تو بالٹی میں پانی رکھا ہوتا تھا.
ایک تو جو مگ بالٹی میں ڈالنا ہے اس کو نیچے رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی کہ فرش پہ کوئی رکھے اور وہاں سے اٹھا کے بالٹی میں ڈال، نیور. اور دوسرا یہ کہ کوئی سوکھا ہاتھ یا گندا ہاتھ لا کے پانی میں ڈالے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا کیا شغل ہوتا ہے پانی میں جا کے ہاتھ ڈالنا. تو پانی کے برتن بھی ڈھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر ڈھکا نہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں اور مگ سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں، وہی مگ نیچے رکھ لیتے ہیں، اس گندے کپڑوں کا گندا پانی لگ جاتا ہے، پھر اسی کو اندر ڈال لیتے ہیں. تو اس کو نیچے نہیں رکھے بلکہ اس کو لٹکا لیں بالٹی کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. یعنی کوئی باہر سے کوئی چیز گندی لگ گئی اس کو، یا اس نے اپنے جسم کی کسی گندگی کو ہاتھ لگا دیا. پھر مسواک کرنا. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوص فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ میں مسواک کو دائیں سے بائیں ملتے، رائٹ ٹو لیفٹ ایسے، ٹھیک ہے، دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے نہیں کرے. وائے مسوڑوں کو نقصان ہو. اگر دانتوں کے اندر دانت کھولیں اور دانتوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے تو نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں، اوپر سے نیچے نہیں مارے. ٹھیک. ناک جھاڑنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه. جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. اب آپ دیکھیے، کیا آپ کہیں گے کہ ہم نے تو وضو کرنا ہے تو یہ صرف ناک جھاڑنے اور صرف ہاتھ دھونے کی بات کیوں ہوئی یا مسواک تک کی؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا، مسواک کس طرح کرنا ہے، اور مسواک لازم کرنا ہے اس وقت. اور تیسری بات یہ کہ ناک جھاڑنا ہے. بعض لوگ ناک میں پانی تو ڈال دیتے ہیں لیکن اندر سے صفائی نہیں کرتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اب یہ جو بات ہمیں حدیث نے بتائی، کیا دنیا کی کوئی ریسرچ ہمیں پتا کر کے بتا سکتی ہے کہ ناک کے ساتھ رات کو سوتے وقت کیا ہوتا ہے اور شیطان کس طرح بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے بیٹھ کے؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں بتا دیا گیا اور ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. میری روٹین ہوا کرتی تھی کہ میں صبح و شام کے اذکار اور رات کو سونے سے پہلے اذکار ضرور پڑھا کرتی تھی. تو ایک دن میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں سستی میں اور بس صبح کے بھی نہیں پڑھ سکی، پھر شام میں بھی میں سوچ رہی تھی ابھی پڑھتی ہوں اور پھر نہیں پڑھ سکی، اور رات میں بھی اسی طرح ہوا اور میں سو گئی. تو رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ اپنے کمرے میں شور سے کھلی تو میں نے اپنے سامنے 3 ڈاکوؤں کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے، اور ہم رات کو دروازے بند کر کے سوئے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، لیکن وہ کھڑکیاں کھول کر اندر داخل ہو گئے اور ہمارے بیڈ روم کے بھی اندر داخل ہو گئے. تو میرے ہسبینڈ نے ریزسٹ کیا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اس گھر میں ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اور میرے ساتھ میری ایک چھوٹی نند تھی. تو جو سب سے پہلی بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی، میں نے اذکار نہیں پڑھے، اور اس وقت جس طرح ہم سو کر اٹھے تھے بغیر دوپٹے کے وہ بیڈ روم کے اندر، اور گھر کے دروازے کھلے اور ہم لڑکیاں اکیلی اور 3 نقاب پوش ڈاکو، اتنا خوفناک منظر تھا. اور اس وقت مطلب میرے شوہر خون میں لت پت میرے سامنے آخری سانسیں لے رہے. تو اللہ تعالیٰ بہت یاد آئے فوراً، اور میں نے پھر ان اذکار کا سہارا لیا. اسپیشلی جو فوراً سے مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے معوذتین نہیں پڑھی تھیں اور سونے کے اذکار، تو فوراً سے وہ میری زبان پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا اور جاری ہو گئے. اور ایسے ہوا کہ وہ کچھ ایسے کنفیوز ہو گئے وہ ڈاکو کے، پتہ نہیں وہ چوری کرنے آئے تھے یا ان کے دشمن تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے، اور کنفیوژن میں ایک کے چہرے سے نقاب کے گیا، ایک کے جوتے وہیں رہ گئے اور وہ بھاگ گئے. اور میں گھر میں اکیلی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی میں نے یہ اذکار پڑھنا شروع کیے، میں نے اپنے اندر ایک ایسی غیر معمولی طاقت محسوس کی، اللہ تعالیٰ کا اتنا ساتھ، اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ بن گئے. اور بہت ساری مشکلات تھی، جیسے میں نے فون اٹھایا تو میرے پاس کریڈٹ نہیں تھا، PTCL خراب تھا، کوئی نہیں تھا اس وقت میں، لیکن اس مشکل سچویشن میں فوراً سے مینج کرنا، گھر والوں سے رابطہ کرنا، پھر اپنے ہسبینڈ کی میں نے ان کی روح نکلتے ہوئے اپنے سامنے دیکھی، اور یہ اذکار کا ساتھ تھا کہ میں اس وقت میں اسٹیبل رہی. پھر ان کو ہاسپٹل لے کر گئی تو بھاگتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے مطلب مجھے سامنے نظر آئی وہ قرآن تھا، اور میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے ہسبینڈ کو لے کے ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیتھ کو کنفرم کر دیا.
اور جو ہی مطلب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، میں نے بولا یہ میرے ہسبینڈ نے، تو انہوں نے کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکے. میرے ہاتھ میں قرآن تھا اور سب سے پہلے میں نے قرآن کھولا اور یہ جو ہم سورہ آل عمران اور یہ والی ساری آیات فوراً سے میرے سامنے آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے وقت میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ سکی، میں سونے سے پہلے یہ اذکار نہیں پڑھ سکی، اور الحمدللہ جب میں نے ان کو اس وقت سارے وقت میرے زبان پہ یہ اذکار تھے تو میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جس نے اس وقت مجھے اتنا نڈر اور بے خوف بنا دیا کہ میں اس ساری سچویشن سے ایسے گزر گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا. میری شادی کو صرف 6 مہینے کچھ دن ہوئے تھے، میری پریگنینسی کا 7th منتھ تھا اور میرا پہلا بیٹا میرے ہسبینڈ کی 2 months کے بعد پیدا ہوا. لیکن ان مشکل ترین سٹیجز پہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اتنے ساتھ محسوس کیا صرف ان اذکار کی مدد سے. پھر میں نے اپنی عدت کے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو زبانی حفظ کرنا ہے، اور ایاک نستعین ساری اور یہ سونے کے اذکار ان سب کو میں نے الحمدللہ حفظ کیا. اور میرے ہسبینڈ، یہ 3 بجے کا واقعہ اور رات کو 2 بجے تک میرے ہسبینڈ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں اب یہ سوچتی ہوں کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ میری زندگی کا صرف 1 گھنٹہ رہتا ہے تو وہ اس طرح ٹائم نہیں ویسٹ کرتے. بس اپنی موت کے لیے ہر وقت تیاری ہو، اسپیشلی سونے سے پہلے ہمیں موت کی بہت زیادہ تیاری رکھنی چاہیے. اور اب الحمدللہ میں نے ان اذکار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، اور جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں، اور اگر کبھی یہ مجھ سے مس ہو جائیں تو میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتی، میں بہت انسیکیور فیل کرتی ہوں. اور یہ آپ نے بہت درست بات کہی کہ رات کو سوتے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہم بے خبر ہوتے ہیں. ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کا کلام ہے. 2 مہینے پہلے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے. جس دن میرا اس گھر میں پہلے دن تھا میں نے ایگزیکٹلی ایسا ہی خواب دیکھا، اور حالانکہ یہ چیز میرے علم میں تھی کہ پریشان خواب کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں خواب میں چیختی ہوئی اٹھی اور میرے ہسبینڈ فوراً سے جا کر اور بولا کہ کیا ہوا، تو میں نے ان کو اپنا یہ خواب سنا دیا. انہوں نے کوئی اچھی تعبیر دینے کے بجائے انہوں نے میرا مذاق اڑایا، اور پھر میں نے اپنی کزنز اور اپنی بہنوں سے شیئر کیا. مطلب میرا فوکس خواب پر نہیں تھا، میں اس بات پر وہ کر رہی تھی کہ ہاں میرے ہسبینڈ نے آگے سے ایسے میرا مذاق اڑایا اور یہ بات. لیکن کل جب میں یہ بات پڑھ رہی تھی کہ وہ چیز پیش آ جاتی ہے تو مجھے پھر یہ یاد آیا کہ ایسا نہیں کرنا خواب چاہیے، نہیں سنانا چاہیے، ایسا بالکل کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ وہ خواب نقصان نہ دے. اب یہ جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ، تو یہ دعا جو ہے یہ فوراً ہی رات کو پڑھ لی جائے جب بھی کوئی ایسا خواب آئے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے سے کوئی نہ کوئی وارننگ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور دیتے ہیں، لیکن ہم اس پہ کان نہیں دھرتے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا صرف آخرت نہیں ہماری دنیا کے بھی فائدے میں ہے، دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے. پھر ہے قیام اللیل، رات کو قیام کرنا، رات کی نماز. ارشاد باری تعالی ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا اور ذکر کے لیے مناسب تر ہے. یقیناً تمہیں دن میں بہت مشغولیت رہتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ رہو. ہم سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھنا شاید فارغ لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس کوئی اور کام نہیں وہ تہجد پڑھ لیا کریں. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے لمبی مصروفیت ہے، بہت مصروفیت ہے. تو اگر دن میں اور کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے. اور پھر رات کا اٹھنا جو ہے وہ نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت ہے، یعنی ہمارے نفس کا جو شر ہے ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہم اچھی والی باتیں جانتے بوجھتے ہوئے سیکھتے سکھاتے ہوئے غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں عبادات پر فوکس نہیں ہوتا. جو لوگ بھی دین کا کام کریں ان کی عبادت دوسروں کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اوروں کو سکھاتے رہیں اور خود غافل ہو جائیں. اب ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، سوچیں کون سا وقت ایسا ہم نے گزارا کہ جس کی ضرورت نہیں تھی اس شغل میں پڑنے کی، اس سے بہتر تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیتے. کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس سے مدد لینا چاہتے ہیں،
اس سے توفیق چاہتے ہیں تو پھر اس کی عبادت میں دل لگائیے اور یکسوئی سے عبادت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اٹھنے کا حکم کب ملا تھا؟ مدینہ میں آ کر، جب 15 پارے اتر چکے تھے، پھر سورۃ بنی اسرائیل میں. ہاں، دوسری وحی، بالکل ابتدائی حکم. تو یہ مت سوچے ابھی تو میں نے کورس شروع کیا ہے اور اتنا ابھی نہیں میں نے پڑھا، ابھی ٹھہر کے تہجد شروع کروں گی یا ٹھہر کے میں نفل پڑھوں گی. ہم مسلمان تو پہلے سے ہی ہے نا، کورس شروع کرنے سے پہلے. تو اپنے آپ کو عذر نہ دیں، بہانے نہ کریں اپنے لیے کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی عبادت کا خود جائزہ لے کہ وہ کہاں کمی کر رہا ہے، نمازوں کا حال کیا ہے، ذکر اذکار کی پابندی کتنی ہے، اور پھر اگر تہجد پڑھتے بھی تو اس میں کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اس کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، اور اگر نفس کی اصلاح نہ ہوئی، اخلاق اور تربیت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دین کے کام کی روح نکل جائے گی، پھر اس میں وہ شیرینی نہیں رہے گی، اس میں وہ لطف نہیں رہے گا، پھر وہ صرف ایک ٹیکنیکل کام بن جائے گا. تو دین کا کام کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی مشین سے ڈیل کر رہے ہوں. یہ انسانوں کی اصلاح کا کام ہے، اور اس میں ہر سچویشن دوسری سے مختلف ہو جاتی ہے. اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. اور یہ توفیق اس وقت ملتی ہے جب پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں. تو عبادت ذریعہ ہے مضبوط تعلق کا، اور اس میں سب سے بہترین عبادت تہجد کے وقت کی عبادت ہے. بہترین نماز. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے درمیان کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. سیدنا عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. سنن الترمذی. رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کیا کرو. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے. کتنے فائدے ہیں. نیک لوگوں کا طریقہ، رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ. یعنی جو گناہ کر چکے ہیں وہ دھل جائیں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیریئر ڈال دے گا، یعنی بچائے گا آپ کو. اٹھنے کا بہترین وقت. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر سے پوچھا، ایو قیام اللیل افضل، رات کے کس حصے میں قیام کرنا افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا، جوف اللیل الغابر او نصف اللیل وقلیل فاعلہ، رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، کم ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. قبولیت کا خاص وقت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں. اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں، کون ہے جو مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں. تو ہم نہیں چاہتے ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس وقت دعاؤں کا وقت نکالیں. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرة الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ. صحیح مسلم. رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے. اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں، کہ اس کو ضرور وہ ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے. ہم کتنی گھڑیاں گنوا چکے ہیں. شکر گزاری کا ذریعہ. سیدنا مغیرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں. آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کی نیت کا اجر.
سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه وكان نومه صدقة عليه من ربه سنن ابن ماجہ. جو اپنے بستر پر اس نیت سے آیا کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھے، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیت اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ریگولرلی پڑھتے ہیں اور نیت کر کے سوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اگر کبھی نہ بھی وہ پڑھے تو بھی اجر عطا کرتے ہیں. تہجد کے لیے اٹھنے کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها فقال اعرابی یا رسول اللہ لمن هي قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. مسند احمد. جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، اونچے پیلسز، جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی گلاس ہوگا. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے، اتنے خوبصورت گھر کس کے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، اطاب الکلام، اچھی گفتگو کرے. اچھی گفتگو میں کیا شامل ہوتا ہے؟ مثلا کیا نہ ہو اس میں؟ چلیے بتائیے. لغو باتیں نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، کسی کی نرمی سے بات کی جائے. طیب الکلام، بڑے کا لحاظ رکھنا، ادب کرنا، احترام کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. بالکل. کیا آپ فرق پہچانتے ہیں طیب الکلام کا اور شدید کلام کا؟ بینیفیشل بھی ہو. اپنے اپنے کلام کو جانچیے. کیا آپ کسی سے بھی بات کریں، دیکھیں 3 طرح کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹے، اپنے جیسے اور اپنے سے بڑے. اگر آپ چھوٹے پر نرمی نہیں کر رہے، شفقت نہیں کر رہے، تو آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم میں سے نہیں. آپ بڑے سے بات کر رہے ہیں اور ریسپیکٹ سے نہیں کر رہے تو آپ کون ہیں پھر؟ کیا آپ کی امت میں سے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ کے وارث ہیں؟ نہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے تھے. اور اپنے برابر والوں سے بھی اچھی طرح بات کرنی چاہیے. تو انسان کا ٹیسٹ اس وقت خاص طور پر ہوتا ہے جب وہ اپنے سے چھوٹے والوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے بات کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے چھوٹا ہو، صرف عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقام، مرتبے، دولت، مال، مختلف حیثیتوں میں. اور اسی طرح بڑے سے جب بات کرے، وہ بھی کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، چاہے کوئی علم میں بڑا ہو لیکن عمر میں چھوٹا ہے، تو کس طرح اس سے بات کرتے ہیں. جنت میں بھی بہترین گھر، جو دنیا میں ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر کہاں ہو؟ پاش ایریا میں، اچھی جگہ پر، بہترین گھر ہو، ہر طرح کا کمفرٹ ہو اس میں. جب بڑے بڑے گھروں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے آپ کا ہمارا بھی ایسا ہو؟ قدرتی سی بات ہے. کتنا خوبصورت گھر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اچھا گھر آپ دیکھیں اور آپ کی توجہ نہ جائے اس پر؟ جیسے کچھ لوگوں کی گاڑیوں پہ ہر وقت توجہ ہوتی ہے، کچھ کی گھروں پہ ہوتی ہے، کچھ کی کپڑوں پہ ہوتی ہے، کچھ کی زیور پہ ہوتی ہے. ہر ایک کی ویکنیس ہوتی ہے اپنی اپنی. تو اس وقت میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آخرت کے گھر کے لیے کیا کر رہی ہوں، کیا میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ مجھے یہ دیا جائے. تو سب سے پہلے اپنی اسپیچ کو ہمیں اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشکل سے مشکل بات، سخت سے سخت بات آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں. بس یہ ڈنگ سیکھیے. بی افرمیٹو وداؤٹ بینگ اگریسو. ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ باڈی لینگویج مل کے تو اور بھی زیادہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے. یعنی جب آپ بات کر رہے ہو نا کسی سے تو اپنے ہاتھوں کے ایکشن کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جب کوئی بات ہو رہی ہے اور اس میں ساتھ ہاتھوں کے ایکشن شامل ہو جائے تو وہ اس کی سختی کو دگنا کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو بات سخت ہے اور اوپر سے آپ ہاتھ مار رہے ہیں یا ہاتھوں کو اکڑائے ہوئے ہیں یا آپ تیر چلا رہے ہیں ہاتھوں کے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ سختی دگنی ہو جائے گی. اس لیے زبان کے ساتھ ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو جنت کے بالا خانے اچھی گفتگو کرنے والے کے لیے ہیں. کھانا کھلائے اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، وہ اٹھ جائے. اچھا، کھانا کھلانے میں بعض اوقات ہماری حیثیت نہیں ہوتی یا بعض اوقات موقع نہیں ہوتا، تو آپ اپنے کھانے میں سے کچھ بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ بھی یہ لے لیں. دوسروں کو دینے والے بنے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبهم اللہ عز وجل ویضحک الیہم ویستبشر بهم الذی اذا انکشفت فئۃ قاتل وراءها بنفسه للہ عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول الله انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء. اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی اس کی جماعت فرار ہو گئی لیکن وہ ان کے بعد اللہ عز و جل کے لیے لڑتا رہا، یا قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ سے کافی ہو گیا. یعنی سارے بھاگ گئے کام چھوڑ کے، وہ نہیں بھاگا، وہ لگا رہا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا. دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی سارے آرام چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. اور تیسرے وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہوں، بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے، یعنی سفر میں بھی تہجد نہ چھوڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے جس پر اللہ خوش ہو جائے اس کو عذاب نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اپنے شوہر کو جگاتی، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، یعنی اس کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے. تو گویا اچھے کاموں میں صرف خود نہیں دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کتاب کو گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں ساری کر دیں، تھوڑی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک سٹیپ ان کو سکھاتے رہیں تاکہ ساتھ آپ کا بھی دوبارہ سے پکا ہو جائے. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.